اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس آیت نمبر 7، 8 اور 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر ان کی برائی کا بدلہ جلدی دے دیا کرتا، جس طرح لوگ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ تو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، ایک دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، بس وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ لگا رکھا ہے کہ دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے اور آخرت تو کبھی ہونی نہیں ہے، انہوں نے یہ مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، دوزخ ہے۔ ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ اسی طرح سے انسان جب بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی اس کی اچھی دعائیں جو ان کے حق میں ہوں وہ جلدی پوری ہوں، ہے نا، انسان یہی سوچتا ہے نا کہ جو بھی چیز اپنے لیے مانگتا ہے سوچتا ہے کہ جلدی سے جلدی وہ پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، جو میں نے مانگا ہے۔ اسی طرح کئی بار انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا، دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، تو ان کو سزا بھی جلدی ملے۔ تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ پھر انہیں سزا دینے میں جلدی کیوں نہیں کرتا، یعنی وہ دعا مانگنے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور دوسروں کو سزا دلوانے میں بھی جلدی کی ان لوگوں کو لگی رہتی ہے۔ تو پہلے اہل مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آسمان سے جلدی پتھر برسا تاکہ ہم ختم ہو جائیں۔ لیکن چونکہ عذاب نہیں آ رہا تھا تو وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ادھر انسان غلط کام کرے ادھر وہ فوراً پکڑ لے، اور اگر اللہ اسی طرح کرتا کہ ادھر انسان برائی کرے اور اللہ ادھر فوراً پکڑ لے تو ان سب کا حساب تو کب کا ہو چکا ہوتا ہے نا، برا کرنے والوں لوگوں کا حساب تو کب کا ہو چکا تھا، وہ وہیں ہلاک ہو چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہیں سزا دے دیتا۔ اور یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان بھلائی جلدی چاہتا ہے کہ فوراً مل جائے، اسی طرح سے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اسے سزا بھی فوراً ملنی چاہیے۔ اس لیے دیکھا ہوا عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں سزا نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ جائے، مطلب اچھے کرنے کے لیے فوراً تیار بیٹھے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً سزا اور جزا نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کے لیے اللہ نے کیا کر رکھا ہے، ایک مقرر وقت طے کر رکھا ہے نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم امتحان میں، اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اور جب تک امتحان کا وقت ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دیتا ہے، جس طرح سے ایگزامنر دیتا ہے نا چھوٹ کہ نہیں ابھی تو ایگزام کا ٹائم ہے، بھلے ہی انسان کا جو ہے پیپر ختم ہو جائے لیکن وہ اس ٹائم سے پہلے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی ہم لوگوں کے لیے بنایا کہ وہ جب تک وہ چھوٹ دیتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مقرر وقت تک کام کرنے کا موقع دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے اللہ کے ملنے پر، یعنی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، رب کے قریب جانا ہے، اس پر وہ یقین نہیں رکھتے اور کیا کرتے ہیں، دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ چلو بھائی اب تم دنیا ہی لے لو، تمہیں دنیا لینے ہیں، شیطان کی باتیں ماننی ہے تو تم یہی کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ فوراً ایسا کرتا کہ بھائی جو اچھا کرے اس کو فوراً اچھا مل جائے، ایوارڈ مل جائے، اور کوئی برا کرے اس کو فوراً سزا مل جائے یا وہ وہیں ختم ہو جائے، تو ایسے دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم نہیں چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے ہمیں ایک مقرر وقت تک یہاں رہنا ہی ہے، اور یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے۔ دنیا کیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، جب امتحان ختم ہوگا تو حساب کتاب بھی ہوگا، وہ اس ٹائم تک چھوڑ دیتا ہے جتنا وقت مقرر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ان کو سزا میں جلدی نہیں ہوتی، جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دنیا میں بے حیائی سے گھومتے پھرتے ہیں نا، دنیا کو ہی جنہوں نے سب کچھ مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے بے انتہا نوازا ہے، ٹھیک ہے، دنیا ہی دے دی، لو بھائی تم دنیا ہی لے لو، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن انہیں اس رب کی طرف جانا، اس رب سے بھی جا کر ملنا ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے اور جہاں ہماری پکڑ بھی ہونا ہے، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مقرر وقت امتحان کا دیا گیا ہے ہم سب اس میں اول درجے میں پاس ہوں، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو بس ہم لوگوں کو خوشی ہو، ہمارا چہرہ چمک رہا ہو چاند کی طرح۔